الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. پارہ نمبر 28 کی دوسرے نمبر کی سورت سورہ حشر چل رہی ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرت کو بتایا تھا اس سورت کا جو شان نزول ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو سب سے پہلے جو کام کیا تھا مدینہ آ کر وہ یہ تھا کہ وہاں کے جو قبیلے تھے یہودیوں کے ان تمام کو جمع کر کے ایک ایگریمنٹ تیار کیا، ایک معاہدہ تیار کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس ایگریمنٹ کی ایک شیک یہ تھی کہ ہم لوگ، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مشرک ہے، دھرم کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے آزاد ہے. ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے گا. مذہب پر عمل کرنے میں ہر آدمی آزاد ہے. کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرے گا مذہب کے اختیار کرنے میں. لیکن جہاں ہماری جان کی، مال کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا وہاں ہم سب ایک ہو جائیں گے. ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں. اگر کوئی مدینے سے باہر کا کوئی دوسرا آدمی یا کوئی دوسرا قبیلہ یا دوسرے کوئی لوگ اگر مدینے پر حملہ کریں گے، لڑائی کریں گے، چڑھائی کریں گے تو ہم سب ایک ہو کر اس کا ڈیفینس کریں گے. یہ بڑی زبردست یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی کہ حالات کو آپ نے بھانپ لیا تھا کہ آگے چل کے کیا حالات آنے والے ہیں. سارے لوگوں نے اس پر دستخط کیے، سگنیچر کیے، ایگریمنٹ تیار ہو گیا، ہر ایک کے پاس اس کی کاپی پہنچ گئی اور اس طریقے سے رہنے لگے. پھر وہ غزوہ احد کے بعد پھر بنو نذیر کا جو سردار تھا کعب ابن اشرف، اس نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، اس قانون کو توڑ دیا. اور توڑ کر کیا کیا کہ وہ مکہ چلا گیا اور مکے کے مشرکین سے سانٹھ گانٹھ کر کے، گٹھ بندھن کر کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑنے کا پلاننگ بنایا. جب اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ان سے جہاد کا لڑنے کا اعلان کر دیا کہ اب آپ لوگ مکہ میں، مدینے میں نہیں رہ سکتے. تو پھر جب ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ اب آپ لوگوں نے اس ایگریمنٹ کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ مدینہ سے یہاں سے چلے جائیے. چنانچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لشکر کو لے کر مدینہ سے 2 میل کی دوری پر، یہ قبیلہ تھا بنو نذیر کا، وہاں یہ ایک قلعے میں محفوظ تھے. بہت بڑا یہ قلعہ تھا. اس قلعے کے چاروں طرف سے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا.
جیسے گزشتہ بتایا تھا کہ 20-21 دن تک یہ گھیراؤ اس کو بولتے ہیں، محاصرہ کا گھیراؤ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا اس قلعے کو، جس قلعے میں یہ سارے یہودی بنو نذیر کے تھے، اور ان سے کہا کہ بھئی تم اب ہمارے مقابلے پر آ جاؤ، اس لیے کہ تم نے خلاف ورزی کی ہے۔ 20-21 دن ہو گئے لیکن یہ نہ اندر سے لڑ رہے نہ باہر آ رہے ہیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کا مجمع تھا، انہوں نے کچھ صحابہ نے ان کے قلعے کے آس پاس میں جو کھجور کے جو باغات تھے ان کو جلانا شروع کر دیا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ تو ان یہودیوں نے اندر سے حضور پر اعتراض کیا کہ دیکھو تم تو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور نبی کا کام ہوتا ہے کہ سماج میں لوگوں میں اصلاح کا کام کرنا، اور تمہارے یہ مسلمان صحابہ تو یہ فساد کا کام کر رہے ہیں، جلانے کا کام کر رہے ہیں، ہماری جو پونجی ہے، ہمارے جو درخت ہے، جو ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، ان کو جلا رہے ہیں، یہ اصلاح ہے کہ فساد ہے؟ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بھاری اور ناگوار گزری کہ اس طریقے سے یہودیوں نے اعتراض کیا، اور ایک طرف صحابہ کرام کے مجمع میں دو رائے ہو گئی، دو فریق، دو گروپ بن گئے۔ تو صحابہ یہ کہہ رہے کہ ہم اس لیے کاٹ رہے ہیں اور ہم اس لیے جلا رہے ہیں کہ تاکہ یہ یہودی اس کی وجہ سے باہر آئے اور ان کو دکھ پہنچے گا کہ ہمارے کاروبار کو جلایا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو باہر آئیں گے تاکہ کچھ معاملہ ہوگا کہ بھئی آگے کیا کرنا ہے، اس لیے ہم جلا رہے ہیں۔ اور کچھ صحابہ نے جو دوسرا فریق تھا انہوں نے کہا کہ بھئی کل کو یہ قلعہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، فتح ہونے والا ہے، تو یہ ہمارے کام آئے گا یہ مال، پھر تم کیوں جلا رہے ہو اس کو نہ جلایا جائے بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے ان درختوں۔ اور ایک طرف سے یہودیوں نے اعتراض کیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ پیارا آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ، یہ نبی جی تم نے جو کھجور کے باغات اور جو کھجور کے درختوں کو تم نے توڑا، لینا کہتے ہیں اجوا، کھجور کے علاوہ تمام تر کھجوروں کو لینا کہتے ہیں عربی میں، کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں، کہ تم نے جو کھجور کے درختوں کو کاٹا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، کچھ کو کاٹا اور کچھ کو ان کی جڑوں پر رہنے دیا، اللہ آگے کہہ رہے فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ حالانکہ اللہ کا کوئی حکم تو آیا نہیں ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ صحابہ کرام کا جو مجموع کا جو آپس کا اختلاف تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے، اور اللہ کی بھی یہی منشا تھی، اس لیے اللہ کہہ رہے کہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ یہ فاسق نہ اللہ کے نافرمان ان درختوں کو جب جلتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی رسوائی ہوگی۔ ہم اتنے بڑے، چونکہ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ بڑے بزنس مین لوگ تھے، یہ بڑے ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار تھے ان کے، تو جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمارے کاروبار کو جلایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، تو ان کی ذلت ہوگی کہ ہم نے کیا کر دیا یہ۔ اس لیے دونوں کی رائے کو اللہ نے صحیح درست قرار دے دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ کہ بھئی کیا اس طریقے سے جنگ کی حالت میں ان کی درختوں کو جلانا مناسب یا نہیں؟ تو عام حالات میں مناسب نہیں۔ عام حالات کا مطلب یہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہو تو ان کی چیزوں کو جلایا نہ جاوے۔ ہاں اگر یہ لوگ جس طریقے سے انہوں نے اپنے قلعے سے باہر نہ نکلے، ہتھیار نہیں ڈالے، تو ایسے موقع پر ان کی چیزوں کو اس نیت کے ساتھ جلایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک جنگ کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ کوئی فتنہ و فساد میں داخل نہیں ہے۔ تو بہرحال فباذن اللہ کہہ کر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی دونوں رائے کو صحیح قرار دے دیا کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر رائے صحیح ہے۔ اسی سے ہمارے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو ہمارے مسلک بنے، چار بڑے بڑے مسلک، مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک مالکی، مسلک حنبلی، جو بڑے بڑے چار امام کہلائے جن کی پوری دنیا میں مسالک چلے، ہم حنفی مسلک امام ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کرنے والے کہلاتے ہیں۔ تو ہر ایک نے صحابہ کرام، ہر ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قرآن کریم کے اندر اجتہاد کیا۔ اجتہاد کا مطلب اپنے جو علم تھا اس علم کی بنا پر اس کے اندر غور و خوض کیا، بہت فکر کی، سوچا، اس میں سے مسائل غوطہ زنی کر کے مسائل کو نکالا۔ اب جس کی جیسی فہم، جس کی جیسی سمجھ، اس نے اس حدیث سے وہ مسئلہ نکالا۔ چونکہ ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے قریب ہے، اس لیے ان کے اندر وہ تابعی بھی تھے، تو ان کے اندر کوئی اپنی جو ہے خواہش پرستی کا کوئی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے 3 زمانوں کی گواہی دی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ،
میرے بعد کا زمانہ اور میرے بعد کا صحابہ کا زمانہ، تابعی کا زمانہ، تبع تابعی کا زمانہ، ان تینوں زمانے کے بہتری ہونے کی حضور نے گواہی دی۔ اس لیے ان کے اندر خواہش پرستی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کر کے سارے مسائل امت کے سامنے آئے اور ان چاروں مسائل کو اللہ نے چلایا۔ تو چاروں کے چاروں اپنے اوپر حق پر ہے، کوئی کسی کو غلط نہ کہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک نماز کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 200 مسائل میں اختلاف ہے، صرف نماز کے مسئلے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور آپس میں، بلکہ انہوں نے اپنی دلیل اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس احادیث سے مسائل کو نکالا۔ اور اللہ کے نزدیک یہی مطلوب تھا کہ ہر آدمی یہ جو مستحیل ہے اپنے حساب سے اس احادیث سے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی۔ اب جب یہ درختوں کو جلایا گیا تو یہودیوں کا یہ قلعے میں جو چھپے ہوئے جو یہودی تھے، انہوں نے مسلمانوں کی ساری شرطوں کو قبول کر لیا۔ بھائی ہم تیار ہیں، آپ جو کہے ہم، مطلب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے۔ چونکہ بزدل کو ہمیں اللہ نے آگے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اب لڑنے کی طاقت تو ان کے اندر تھی نہیں، تو کیا کرتے، ہتھیار ڈال دیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیشکش کی کہ بھئی آپ کو ہم اتنے دنوں کی مہلت دیتے ہیں، آپ اتنے دنوں میں جو کچھ لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کو مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ ان کو قتل کرنے کی بجائے ان کو شہر سے باہر نکلنے کا، جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے سامان کو توڑا، جس کی تفصیل گزشتہ آ چکی۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے اپنے سامان کو لے کر، کوئی خیبر گیا، کوئی فدق گیا، کوئی وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا، پورا قلعہ یہودیوں کا صاف ہو گیا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس قلعے کو بہت سارا سامان لے جانے کے بعد بھی بہت سارا سامان بچ گیا۔ 350 کے قریب اونٹ تھے اور 50 کے قریب زرے تھی، اور بڑی بڑی جو زمینیں جو زراعت کی، جس کو کھجور کی جو کھیتی کرتے تھے، ایسی بڑی بڑی زمینیں، کھجور کے باغات، سب کچھ چھوڑ کر گئے۔ اب یہ مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب یہ مال کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ مال سب کا سب اپنے رسول کو دے دیا۔ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ، کہ تم نے ان مال کو حاصل کرنے میں کوئی گھوڑے اور کوئی اونٹ نہیں دوڑا ہے، تم نے کوئی اس پر جنگ نہیں کی ہے، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی قتل نہیں کیا۔ بغیر جہاد کے، بغیر قتل کے، صلح کے سارا مال تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو غالب کیا، اس لیے بغیر لڑائی کے مال تمہیں مل گیا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں جو ہے اس مال کی اس کی آگے والی آیت میں مال کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، اس مال کو شریعت کی بھاشا میں، شریعت کے اعتبار سے اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک دوسرا نام بھی سنا ہوگا، مال غنیمت۔ تو مال غنیمت اور یہاں مال فی، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے 9ویں پارے کی سورہ انفال جب شروع ہوتی ہے، جب 10واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، وہ مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ ادھر اس آیت میں مال فی، آفا، مال فی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے دشمنوں سے لڑ کر حاصل کیا، اور مال فی کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو گیا، وہ لڑ کر حاصل ہوا ہو یا بغیر لڑے حاصل ہوا ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کو مال فی کہتے ہیں۔ وہاں کی تقسیم کی کہ وہ مال غنیمت کس کے لیے ہے، کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، اس کا 5 حصے کر کے 5واں حصہ یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کے لیے کا مطلب آگے آ رہا ہے کہ کیا مطلب، اس کے بعد کے جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین جنہوں نے جہاد کیا ہے وہ سب کا سب ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے اندر بھی جو مجاہدین سواری کے ساتھ لڑ رہے تھے ان کو ڈبل حصہ ملے گا، جو بغیر سواری کے لڑتے تھے ان کو سنگل حصہ، اس لیے کہ جب سواری لے کر آیا ہے تو سواری کا گھاس چارہ پناہ ان کے ذمہ تھا، تو ایک سواری کا حصہ ایک ان کا حصہ، اور جو بغیر سواری کے ان کو صرف ایک حصہ۔ یہاں جو مال فی ہے، اس مال فی کی بھی تقسیم اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہاں بھی 6 مصارف بیان فرمائے، یہاں بھی وہی آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ ما افاء اللہ علی رسولہ، کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو جو مال دیا ہے، من اہل القری، ان دیہات والوں سے، بنو نذیر کے مال میں سے، پہلا حصہ ہے فللہ، اللہ کے لیے، وللرسول، دوسرا حصہ رسول کے لیے، ولذی القربی، تیسرا حصہ رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے،
والیتاما چوتھا رشتہ اس زمانے کے یتیموں کے لیے ہے، والمسکین اور اس زمانے کے جو غریب ضرورت مند محتاجوں کے لیے ہے، اور چھٹا حصہ وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ 6 طرح کے لوگ بیان کیے کہ ان 6 طرح کے لوگوں کو یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں مجاہدین کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، وہاں آپ نے سنا مال غنیمت میں 5 حصے کر کے 5واں حصہ مال بیت المال میں، باقی 4 کا 4 مجاہدین کو۔ یہاں اللہ کہہ رہے کہ مجاہدین کو کچھ نہیں ملا، چونکہ انہوں نے لڑائی نہیں کی ہے، جنگ نہیں کی، اس لیے ایک حصہ بھی مجاہدین کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ کس کو ملے گا؟ تو اس کے 6 مصرف بیان کیے۔ اب دیکھیے ذرا آیت میں غور کیجئے کہ پہلا جب حصہ بیان کیا اس میں فلی اللہ کا، اللہ کے لیے۔ اب آپ ذرا سوچیں گے کہ اللہ کے کو کیا ضرورت ہے مال کی، تو پھر اللہ کا حصہ کیوں بیان کیا؟ اللہ کو تو مال کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اصل میں یہاں اشارہ اللہ تعالیٰ اس طرف کر رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی، جب کوئی قوم، جب کوئی قبیلہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، جسے بنو نذیر یہودی، انہوں نے بغاوت کی، عہد شکنی کی، اسلام قبول نہیں کیا، اور اسلام قبول نہ کرنے کے بعد بھی جو آپس کا ایگریمنٹ تھا اس کو توڑ دیا، یہ اللہ کے باغی بن گئے۔ تو ان کے پاس جو ملکتیں تھیں، یہ ساری کی ساری ملکتیں ان کے ہاتھ سے، ان کے قبضے سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں آ گئی۔ اب ان کے مال پر کوئی قبضہ نہیں ہے۔ یہاں آپ ایک بات یہ بھی سمجھیے، جب یہ باغی بنے تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے ڈائریکٹ ان پر جہاد کر دیا۔ جہاد کا نام بہت بدنام ہے، بھائی جہاد جہاد جہاد، مستشرقین اور مغربی لوگ اس جہاد کو لے کر جو آپ سنتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ کا جو نام، آتنکواد کا جو نام دیا جاتا ہے، اسلام میں جو ہے یہ جہاد سب سے آخری درجے میں ہے۔ یہ جب یہ باغی قوم، جب اللہ کے دشمن لوگ بن جاتے ہیں، جب اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہی پوری دنیا کو اپنی قدرت سے پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور خلیفہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو دنیا میں نافذ کرے، اللہ کے حکم کو دنیا میں رائج اور فالو کرے، اور اللہ کی جو توحید ہے اس کا پوری دنیا میں بلند چرچا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ جب اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، اور نبی آ کر کی سب سے پہلی محنت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھاتے تھے۔ بھائی تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اسی ایک اللہ کو مانا جائے گا۔ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، مورتی پوجا کرتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب یہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں نہیں ماننا ہے، پھر دوسرا آپشن اسلامی حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں اسلامی حکومت میں رہنا ہے، اللہ کا باغی بن کر تمہیں کلمہ قبول نہیں کرنا ہے، اسلام قبول نہیں کرنا ہے، اللہ کی توحید پر نہیں رہنا ہے، تو تمہارے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اس اسلامی حکومت میں اللہ کی زمین پر تم ایسے نہیں رہو گے، تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے اسلام کے اندر، کہ تمہیں اتنا جو تم کماؤ گے اس میں تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ جب یہ دوسرا آپشن بھی لوگ قبول نہیں کرتے کہ نہیں، نہ ہم اللہ کی توحید کو آئیں گے، نہ ہم اسلامی حکومت میں ٹیکس لے کر رہیں گے، پھر تب جا کر تیسرا آپشن آتا ہے کہ اب تم اللہ کے پکے باغی ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب تمہارے لیے ان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے تمہیں ان سے لڑنا پڑے گا، تب جا کر یہ جہاد کا آپشن آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مکی زندگی میں 13 سال صحابہ رہے، حضور رہے، کتنی تکلیفوں سے گزرے، لیکن کبھی بھی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ صبر کہا کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو اور صبر کرو، اور اخلاق کے اعتبار سے حضور نے وہاں محنت کی۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ پہنچ کر بھی ان مشرکین مکہ نے حضور کو چین سے رہنے نہیں دیا، آپ پچھلی 3 تفسیریں سن رہے ہیں، اور چین سے رہنے نہیں دیا، اور اسکیمیں بنائی حضور کے خلاف لڑنے کی۔ تب جا کر سب سے پہلے جب حکم آیا ڈیفینس، جس کو جہاد کا وہ حکم آیا جس میں مسلمانوں نے اپنی ڈیفینس کے لیے لڑے ہیں، غزوہ بدر جو ہوئی، غزوہ احد جو ہوئی، ساری ڈیفینس سے لڑائی ہے، سامنے سے مسلمانوں نے جنگ کی پلاننگ نہیں کی ہے۔ جب انہوں نے اس طریقے سے اسکیم بنائی تب جا کر یہ جہاد کا حکم آیا۔ بہرحال یہ ابھی مختصر یہی سمجھ لیجئے کہ جہاد کو پہلا آپشن نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ان سے لڑنا شروع کر دو، بہت ساری اس کی شرطیں ہیں کہ جہاد میں کیا، کن کن کو مارا جائے گا، کن کن کو نہیں مارا جائے گا، ان کے مال کے بارے میں کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، ان کو دین پیش کیا، دین قبول نہیں کیا، جزیے کا حکم دیا وہ قبول نہیں کیا، تو پھر ان کے سامنے لڑا گیا۔ اب لڑنے یہاں پر بغیر لڑائی کے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، نہیں جو مال ملا تو یہ مال مسلمانوں کے قبضے میں اللہ نے دے دیا۔ اس میں پہلا جب حصہ بیان کیا فلی اللہ، اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی اشارہ کر رہے ہیں
کہ ان کا جتنا بھی مال تھا سارا کا سارا مال ان کی ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں آ گیا۔ جب اللہ کی ملکیت میں آ گیا تو اب کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار ایسا مال کون کھائے گا، یہ تو یہودیوں کا مال ہے، یہ تو اللہ کے دشمنوں کا مال ہے، رسول کھائے، رسول کے رشتہ دار کھائے، اس زمانے کے یتیم مہاجرین کھائے۔ فلی اللہ کے کر اشارہ کر دیا کہ یہ مال کوئی ناپاک اور خبیث مال نہیں ہے، یہ بالکل پاکیزہ پیور مال ہو گیا ہے، اللہ کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ جب اللہ کی ملکیت میں آ گیا تو اس سے پیور اور خالص مال کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فلی اللہ کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہ پیور مال ہو گیا، اس پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مطلب ولی رسولی، اور یہ مال اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تیسرا مطلب ولی ذی القربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کے چچا ہے، جو ان کے ازواج مطہرات تھی، جو ان کا پورا کٹمب تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی، اس لیے ان کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کو اس مال میں مال فی میں حق دیا گیا۔ چوتھا والیتامى، اس زمانے کے جو یتیم بچے ہوتے تھے، صحابہ لڑتے تھے، شہید ہوئے تھے بچے بہت سارے یتیم، ان بچوں کا اس مال میں حق بتایا۔ والمسکین، پانچواں اس زمانے کے ضرورت مندوں کے لیے یہ مال بتایا۔ وابن السبیل، مسافر، اپنے گھر پہ بہت بڑا مالدار کے راستے میں مال لوٹ لیا گیا، کنگال ہو گیا، تو ایسے مسافر اگر تمہارے یہاں آ جاوے تو اسے مسافر کو بھی اسے مال فی میں سے دیا جائے۔ یہ 6 مصارف بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ مال کی تقسیم جو اللہ نے کی ہے، جو مال ڈیوائڈ کر دیا کہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس کے جو مصرف کن کن لوگوں کو دیا جائے گا، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، اللہ کو، رسول کو، یہ اس لیے تقسیم کی تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان میں گھومتا نہ رہے۔ اس لیے کہ اسلام سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، تو اس میں جو جیتتا تھا اس کا جو کمانڈر ہوتا تھا، وہ چیف جو ہوتا تھا، وہ سارا کا سارا مال ہڑپ کر لیتا تھا۔ اس کے ساتھ لڑنے والے جو لوگ ہوتے انہیں کوئی مال نہیں ملتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کو ختم کرنے کے فرمایا کہ نہیں، ایک آدمی اس مال کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ یہ مال جو ہے تمام لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے تاکہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان میں گھومتا نہ رہے۔ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں مال کا جمع ہو جانا یہ اللہ کو پسند نہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عجیب بات لکھی اس آیت کے ضمن میں کہ یہ گویا کہ یہ وہ نظام ہے جو سمجھو کہ ایک دو دھاری تلوار ہے، کہ اس نظام کی وجہ سے کہ مال جب چند لوگوں کے ہاتھ میں جب آتا ہے تو امت میں 2 گروہ ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ اور ایک گروپ تو وہ بنتا ہے کہ جو مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری تلوار کا دوسرا جو رخ ہے، اس دوسرا جو گروپ ہے کہ پھر جب مال چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا گروپ جو غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ کا جو نظام جو ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ ادیوگ پتی جو بڑے بڑے ہیں جن کے نام ٹاپ 10 لسٹ میں باہر ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس سال کے یہ ٹاپ 10 میں یہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر سمٹ گئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک طبقہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دیش کا جو روپیہ ہے کتنا گر رہا ہے، ڈالر کے مقابلے میں کتنا گرتے ہوا پہنچ گیا، اکانومی ہماری دیکھ لیجیے، یہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کی نحوست ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کا جو ہمیں نظام دیا ہے، نظام معیشت، نظام عدل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عجیب نظام ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں پھر دوسرا نظام آیا، کمیونزم کا نظام آیا۔ کبھی کسی کی ذاتی کوئی پراپرٹی نہیں، سب حکومت کا، آدمی اتنی محنت سے کماوے لیکن آدمی اپنے مال کا مالک نہیں اس کے مقابلے میں، لیکن دونوں نظام اپنے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اسلام نے جو نظام دیا ان دونوں کے درمیان میں معتدل نظام دیا۔ کیا نظام دیا کہ ایک طرف تو اسلام نے جو ہے اس طرح یہ نظام بنایا کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں سمیٹنی نہیں چاہیے، جس کا نظام یہ بنایا کہ شریعت نے، اسلام نے سود کو حرام کر دیا۔ اس لیے کہ سود کس کو کہتے ہیں؟ بیاج، پیسے سے پیسہ، کوئی محنت نہیں آدمی کی،
بھائی 100 روپے کسی کو قرض دیا، سامنے اس سے 120 لیا، 100 کے بدلے میں 100 آیا، 20 کہاں سے آیا؟ تو یہ سود، رشوت، چوری، ڈکیٹی اور ایسے ایسے چور دروازے، جن چور دروازوں سے دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں جا کر چلی جاوے، سارے چور دروازے اسلام نے بند کر دیے کہ بھئی یہ ساری چیزیں نہیں چلے گی۔ جہاں انسان کی جان کا احترام، وہ انسان کے مال کا احترام، کہ ایک انسان اپنے مال کا مالک ہے، اس کے مال کا اتنا احترام کیا جائے گا جس طرح اسلامی حکومت میں ایک آدمی کسی کی جان کو لے لے اس کے بدلے میں قصاص آتا ہے، وہاں اسلامی حکومت میں انسان کے مال کا اتنا احترام کیا جائے کہ اگر کوئی کسی کے مال کی اس کی جائز کے بغیر چوری کرتا ہے تو اس کا دانہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، حد سرقہ لگا دیا۔ ایک طرف مال کا اتنا احترام کہ شخصی پرائیویٹ آدمی اپنے مال کا پرائیویٹ مالک بن سکتا ہے، لیکن دوسری طرف چور جو دروازے تھے سارے دروازے بند کر دیے کہ بھئی جن دروازوں سے مال اس طریقے سے چند لوگوں کے ہاتھ میں جاتا سب بند کر دیا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے بے کو حلال کیا، کاروبار کو حلال کیا، کاروبار کی ترغیب دی، چونکہ اس میں ایک عمل کے نتیجے میں آدمی کو نفع ملتا ہے اور اس کی وجہ سے دولت گھومتی رہتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک آدمی کارخانہ کھولے، فیکٹری کھولے، فیکٹری کھولنے کی وجہ سے کیا ہوا، اس نے 100 مزدوروں کو رکھا، اب اس کے ایک فیکٹری کھولنے کی وجہ سے 100 مزدوروں کو روزگار ملا، اب دولت پگار کی شکل میں، تنخواہوں کی شکل میں لوگوں میں گھومے گی، اور اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ اس نے کاروبار کیا ہے تو کاروبار کے نتیجے میں اس کو بھی پروفٹ ملے گا اور اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو شریعت نے بے کو حلال کیا بلکہ ترغیب دی۔ مسلم شریف کی روایت طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ اللہ کے دیگر تمام فرائض کو، واجبات کو ادا کرنے کے بعد حلال روزی کمانا بھی بہت بڑا فریضہ ہے۔ فرض اللہ نے کہا حلال کماؤ تاکہ تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا نفقہ تم پورا کر سکو۔ اسی لیے ایک طرف شریعت نے سود کو حرام کیا، بے کو حلال کیا، دوسری طرف کمانے کے بعد مال کے حقوق بیان کیا۔ اب ذرا اس کو سمجھیے اسلام کا نظام معیشت کہ ایک طرف سود کو حرام کیا، مال کو، بے کو حلال کیا، دوسری طرف مال کے حقوق بیان کیے کہ تم نے کماتے کماتے تمہارے پاس اتنا مال جمع ہو گیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ مال بھی تمہارے گھروں کے تجوری میں جمع ہو جاوے، اتنا مال ہوگا زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، قربانی کرنی پڑے گی، صدقہ فطر دینا پڑے گا، تمہارے مال کے اندر سے غریبوں کو، یتیموں کو صدقہ خیرات دینا پڑے گا تاکہ تمہارے پاس آنے والا مال تمہارے سارے معاشرے کے، سماج کے سب لوگوں میں گھومنا چاہیے۔ کتنا عجیب نظام ہے یہ۔ اگر یہ نظام قائم ہو جاوے تو پھر کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے۔ اسلام کا اسی اب زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دیکھ لیجئے کتنا عجیب نظام ہے۔ ایک مرتبہ ایک اجلاس ہوا ہمارے ملک میں، اس میں ہر دھرم کے لوگ اس اجلاس کی اسٹیج پر جمع تھے۔ ایک دوسرے دھرم کے ایک بہت بڑے لیڈر نے اپنا مائک ہاتھ میں لیتے ہوئے سب سے پہلے یہی جملہ کہا کہ مجھے اسلام کے اندر، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، مجھے اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام اتنا پسند ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں بیٹھے ہوئے دھرم گروؤں سے، وہاں مسلمان کے بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایک سوال کیا کہ سوال میرا یہ ہے کہ اتنا زبردست یہ نظام تمہارے پاس شریعت نے تمہیں دیا ہے تمہاری زکوٰۃ کا، پھر تمہارے مسلمانوں میں غریب ہم سے زیادہ کیوں ہیں؟ ہے کہ نہیں یہ سوال؟ آج دیکھ رہو ہمارے سوسائٹی میں روزانہ کتنے فقیر، ایک تو کچھ پیشہ ور ہیں اور کچھ محتاج بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں، کتنے آ رہے ہیں کہ تمہارے اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اتنا زبردست ہونے کے بعد بھی غربت کیوں ہے اتنی ساری؟ پھر اس نے اپنی کچھ بات کی اور اپنا مائک چھوڑ دیا، ایک ایک کر کے علماء کرام، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس مجمع میں حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم جو ہمارے اسلامی بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اپنا مائک جب ہاتھ پہ لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن جب ان کی باری آئی تو وہ اپنا ٹائم ہو جانے کی وجہ سے جانے لگے، تو مولانا نے کہا کہ آپ رک جائیے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں پھر آپ چلے جائیے۔ تو مولانا نے سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیا اپنے بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا زبردست اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہونے کے باوجود بھی غربت اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کی اجتماعی کوئی شکل نہیں، ہر آدمی اپنی مرضی سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، زکوٰۃ اس کے حقدار تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے اتنا زبردست نظام ہونے کے باوجود بھی غربت بڑھ رہی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ہم اپنے اعتبار سے اپنے شہر کا، اپنے ملک کا جائزہ لیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، اللہ نے ایک تو یہ کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، کچھ لوگ تو ہے کہ وہ زکوٰۃ کی فرض کی ادائیگی میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ نکالتے بھی تو اپنے حساب سے نکالتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی میرے اوپر 10,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے،
تو اب 5-6 ہزار روپے مدرسے میں دے دیے، 200 کسی کو دے دیے، 200 کسی کو دے دیے، 200 کسی کو دے دیے، 10,000 کے لیے زکوٰۃ پوری ہو گئی. تمہارے کسی کو 500,000 دینے کی وجہ سے کیا وہ آدمی اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا؟ وہ تو اس کے 500,000 سے کیا ہوا؟ تمہارے 500,000 سے اس کے 1 مہینے کا راشن اس کے گھر میں آیا، دوسرے مہینے میں واپس سے وہ آدمی وہ مجبور ہو گیا، وہ آدمی ضرورت مند ہو گیا. اب تمہارے پاس آئے گا تم کہو گے میری زکوٰۃ تو پوری ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہوگا وہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اجتماعی زکوٰۃ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اور ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے مسلمان برادران، ہمارے مسلمان بھائی سود اور بیاج کے چکر میں پڑ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک طرف انکم کم ہے، آوک تھوڑی ہے، دوسری طرف خرچے بہت زیادہ ہیں. دینداری تو ہے نہیں کہ ناجائز خواہشات پر جو ہے روک لگائی جاوے. اپنی ناجائز خواہشات کو اور ایسے ہی تحسینیات کے اندر آدمی بیجا فام خرچے کرنے کے لیے پھر بیاج کے چکر میں پڑ رہا ہے، اور بیاج کا بڑھاوا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کی اپنی عزتیں داؤ پر لگ رہی ہیں بیاج کے چکر کی وجہ سے. اگر اجتماعی کو اس کا نظام بنایا جاوے تو مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے شہر میں، ہمارے سماج میں غریب اور بھوکا نہ رہے. اس کا اجتماعی نظام کی ایک ہی شکل ہے کہ بھئی دیکھیے آپ ایک ترتیب یہ بنائیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں اپنے حساب سے زکوٰۃ دوں. ہمارے پاس تین اسکوپ ہیں. مدرسے والے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو بھی دینا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ایک طرف ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں. اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کے 3 حصے کر دو. 33% آپ مدرسے کے سفیروں کو دے دو. چونکہ مدرسے کو ہم نہیں دیں گے تو مدرسے میں سے علماء کہاں سے نکلیں گے؟ غریب گھرانے کے بچے آتے ہیں، ان کے خرچ کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو مدرسے کو بھی خوشی سے دینا چاہیے. مدرسوں کو 33% دیا جائے. دوسرے 33% جو ہے ہم ہمارے رشتہ داروں کو دے. ہمارے پھوپھی، چاچا، خالو، ماموں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، بیچارے کمزور ہیں، نہیں کمانے کے بعد بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو دوسرے 33% میں سے ہم ہمارے رشتہ داروں کو دے. 66% زکوٰۃ ہماری نکل گئی. اب جو 33% جو ہمارے زکوٰۃ کی رقم بچی ہے، ہم لوگ چند لوگ جمع ہو کر یہ سوچے کہ ہم یہ 33% رقم ایک جگہ جمع کریں گے. اب ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگاوے کہ ہمارے سماج کے اندر کتنے لوگ جو ہے جو زکوٰۃ کھانے والے ہیں. اگر ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ چلو 10 لوگ زکوٰۃ کھانے والے ہیں اور ہمارے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ ہم اس سال اس زکوٰۃ کی اجتماعی رقم سے اگر 2 لوگوں کو ہم نے دھندے پر لگا دیا، کسی کو رکشہ دلا دی، کسی کو مال بھروا دیا، کسی کو دکان دلا دی، کسی کو، تو 2 آدمی ایک سال میں زکوٰۃ والے کھانے والے کم ہو جائیں گے. 5 سال کے اندر جو ہمارے 10 لوگ تھے جو زکوٰۃ کھا رہے تھے، 5 سال میں ایسا ہوا کہ 5 لوگ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ اجتماعی نظام کی برکتیں ہیں. ایک طرف ہمارا جو نظام تھا انفرادی، ہر آدمی اپنی طرف سے دے رہا ہے، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ بھئی کسی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. دوسری طرف اجتماعی نظام بنا زکوٰۃ کا، صرف 33% ہم نے دیا ہے. اس کا یہ اثر ہوا کہ 4-5 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہے ہمارے شہر سے زکوٰۃ کھانے والے بلکہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. اب ہر سماج والے اپنی سماج سے اس کو شروع کریں، کوئی مشکل تھوڑی ہے. یہ آج کے ہمارے تفسیر کا سب سے بڑا یہ پیغام ہے. یہ بات یہاں سے لے کر جاوے. ابھی رمضان کا مہینہ قریب آنے کی تیاری میں ہے، ہم ابھی سے اپنا ایسا نظام بناویں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ایسی ترتیب بنائی جاوے چونکہ جو شریعت کی جو بات ہے کہ یہ دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ گھومے. تو یہ نظام بنائیں گے انشاءاللہ. تو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان میں نہ گھومے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول تمہیں جو دے لے لو اس کو. یعنی رسول کی اس تقسیم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کیوں ہم کو نہیں دیا. نہیں، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو. وما نهاکم عنه فانتهوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہاں تو یہ آیت مال فی کے سلسلے میں ہے. باقی مفسرین فرماتے ہیں شریعت کے تمام حکم کے بارے میں یہ آیت فالو ہوگی کہ کوئی بھی حکم اللہ کے رسول ہمیں بتائے بلا چوں چرا کے اس کو مان لو. جو دے اس کو لے لو. جو حکم کرنے کا کہے کہ بھئی یہ کرو تو اس کو کرو، جن سے منع کرے مت کرو، اس سے رک جاؤ. میری مرضی میں نہیں آ رہا ہے، میری عقل کے خلاف ہے. شریعت کا حکم ہماری مرضی اور ہماری طبیعت کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے مزاج کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کیوں اللہ نے فجر کی نماز کیوں رکھی ہے، اتنی گہری نیند آ رہی. ارے تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں تیری کتنی بڑی تربیت ہے اللہ کے اس حکم کے اندر، تجھے نہیں معلوم ہے. یہ
جماعت کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے 5 وقتہ، یہ جماعت کے نظام میں کیا حکمت ہے تجھے نہیں معلوم، لیکن کیسی زبردست حکمت اللہ نے جماعت کے نظام میں رکھی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر، ایک ایک حکم شریعت کا اگر ہم اس کی حکمت تلاش، ویسے تو ہمیں اس کا آرڈر نہیں ہے کہ ہم تلاش کریں، ہمیں تو بس یہی حکم ہے کہ جو دے اس کو کر لو، جن سے منع کرے اس سے رک جاؤ، باقی اس کی کیا حکمت ہے اگر ہمارے سامنے کھل جاوے تو آدمی کبھی جو ہے اس چیز کو چھوڑے نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، تسلیم کا جذبہ، جو اللہ کا حکم آ جائے سرے تسلیم، جو مزاج یار میں آئے سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم آئے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، چاہے وہ ہماری مزاج کے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ورنہ میرے بھائیوں اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہے، تھوڑی سی زبان سے حقارت کے الفاظ نکل گئے، تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اس تفسیر کو ختم کر رہا ہوں کہ آدمی اپنا انجام سوچ سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہو۔ ہمارے اکابر کی جو کتاب ہے ملفوظات بیانات، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مکہ المکرمہ کے اندر رہتا تھا، مقیم تھا، وہاں کا جو ہے سٹیزن شپ اسے ملی ہوئی تھی، دیندار قسم کا آدمی تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ، چنانچہ وہاں جنگل البقیع میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اور وہاں کے قبرستان کا حالت آپ کو معلوم ہے کہ بھئی بھیڑ ہونے کی وجہ سے پھر چند سالوں کے بعد اسی قبر کو دوبارہ کھود کر دوسرے مردے کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کی جس جگہ ان کی میت تھی، ان کا جو قبر تھی، اس جگہ کئی سالوں کے بعد کھولا گیا اس قبر کو دوسرے جنازے کو رکھنے کے لیے۔ حیران ہو گیا مجمع کہ وہاں ایک یوروپین خوبصورت لڑکی کی لاش وہاں دفن ہے۔ لوگ تعجب میں کہ یہاں تو اسے ایک دیندار کو دفن کیا گیا تھا اور یہ کسی یوروپین لڑکی کی لاش اس طرف ملی۔ وہاں اس مجمع کے اندر ایک فرانس کے یورپ کے ایک آدمی بھی موجود تھے دفنانے میں، تدفین کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کے تمہیں پہچانتا ہوئے، چونکہ وہ بھی خود فرانس کے تھے وہ بھی، لیکن وہ مکہ آ کر رہنے لگے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہ لڑکی ہے جس کو میں نے مکتب میں پڑھایا ہے، یہ بات بھی مسلمان بنی اور اچھی خاصی دیندار تھی، اس کی نعش یہاں سے آ گئی۔ جب تحقیق کی گئی فرانس کے اندر، کہا کہ اس لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو تو وہاں دفن کیا گیا ہے، تو وہاں اس کی قبر کو جب کھولا گیا تو اس کی قبر میں اس مکہ المکرمہ میں دفن کے اس دیندار کی لاش وہاں ملی، لاش بدل گئی۔ تحقیق کی گئی، ان کی بیوی کے پاس گئے، وہ جو دیندار کی موت ہو گئی تھی، کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ ان کی بیوی نے سب سے بات بتا دی کہ جب بھی ہم بستری صحبت جب کرتے تھے مجھ سے، اپنی حاجت کو جب پورا کرتے تھے، تو اسلام کے اندر یہ حکم ہے غسل جنابت کا کہ آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو جب بھی یہ غسل کرنے کے لیے جاتے تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا جو میں یہاں سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عیسائی جو مذہب ہے، عیسائی جو کرسچن، ان کے یہاں غسل جنابت کا کوئی رواج نہیں ہے ہی نہیں ان کے دھرم کے اندر۔ کہا کہ عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے، اس کے اندر غسل جنابت کا حکم نہیں ہے، ہمارے اسلام میں غسل جنابت آدمی کو بوجھ پڑتا ہے نا کہ یار بہت بھاری پڑتا ہے۔ یہ جملے اللہ کو اتنے ناپسند آئے حقارت والے کہ اللہ نے جو ہے اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر وہاں پھینک دیا۔ اور اس لڑکی جو تھی اصل میں فرانس میں، یورپ میں، لیکن اس کو اللہ کے نبی کی طریقوں سے، سنتوں سے اتنی محبت تھی، اللہ نے اس کا ٹرانسفر یہاں کر دیا اس کی لاش۔ یہ ایک مثال ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ آدمی کے دل میں کتنی محبت اللہ اس کے رسول کے حکموں کی ہے، اللہ اس کے رسول کے طریقے کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے۔ جب تک یہ جذبہ آدمی کا پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ صرف لمبے چوڑے جبے پہننے کا نام، بڑی بڑی داڑھی رکھنے کا نام، لمبی چوڑی تسبیح پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے جتنے شعبے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، عقائد، ان سارے شعبوں میں اللہ اس کے رسول کا حکم ہماری زندگی میں آئے تب جا کر ہم 100% مانے میں ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہم مسجد کے مسلمان ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کاروبار کے طریقے، ہمارے معاملات، ہماری سماجی زندگی، لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا، گھروں میں ہم آپس میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، آپس میں باپ بھائیوں کا رہنا کیسے ہو رہا ہے؟ کیا اسلامی طریقے ہمارے گھروں میں ہیں؟ کیا اسلامی کلچر ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس لیے کہ اللہ جہاں غفور رحیم ہے وہاں اللہ زبردست سزا دینے والا ہے۔ کتنی بھاری آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو،
ان اللہ شدید العقاب، کہ جہاں اللہ غفور رحیم ہے، مہربان ہے، رحمان رحیم ہے، وہاں اللہ ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، شدید العقاب، زبردست سزا دینے والا ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ اگرچہ مال کے متعلق نازل ہوئی، لیکن اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کی، اللہ کی کلمہ پڑھ کر اللہ کی غلامی میں آ گئے ہو، اس لیے تمہیں غلامی اختیار کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، اللہ آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو